بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور احمد، میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویور، بات یہ ہے، مختصر سا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ نیوز دیکھی تو بڑا افسوس ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں دیکھی جا رہی، کئی دفعہ، اور جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے افواج کے، پولیس سے جنرل کرنل آفیسر سب، جن سے بھی یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جو بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان پر بڑے صد افسوس ہے۔ مگر بات تو اصل یہ ہے دیکھنے کی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا معاملات، یہ کنٹرول سے باہر کیوں ہے؟ کیا فوج اتنی کمزور ہو چکی ہے؟ فوج کے پاس تمام آلات کے باوجود حملہ آور جو ہے وہ اپنا حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور فوج کہاں ہوتی ہے؟ یہ بات ہے، یہ سوال ہے، یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ ویلاگ میرا جو ہے چھوٹا سا ہے، صرف یہ سوال کرنے کے لیے میں فوج کی چیف آف آرمی اسٹاف ISPR سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا جو بھی باؤنڈری ہو، پہلے ان کی انڈیا باؤنڈری پر فوج بیچاری پولیس شہید ہوتے رہے، اب وزیرستان میں شہید ہوتے رہے، اگلے دن ہیلی کاپٹر گرایا گیا، جو ہمارے بہت ہی عظیم لیڈر اور بڑے بڑے آفیسر اور کرنل جنرل شہید ہوئے، اور آج کی تاریخ میں 9 اگست کو آج کی خبر نیوز سن کے میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں۔ کہہ رہے ہیں جی کہ دہشت گردوں کو ہم یہ کر دیں گے، وہ یہ نیوز، یہ جو ہے نا جملے اور یہ نیوز، یہ تو ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کب ہوگا؟ یہ وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کہہ دیتا ہے، فوج کہہ دیتی ہے ہم دہشت گردوں کے ساتھ نمٹیں گے، وہی دہشت گرد لگتا ہے کہ انہی کی سپورٹ کی جا رہی ہے، یہ وزیر اعظم، یہ پارٹیاں، اور سب سے بڑا دہشت گرد میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں TLP والے اور تحریک لبیک والے اور TLP طالبان پاکستان والے، اور یہ ملا ڈیزل، یہی تو ہیں ملک کے دہشت گرد سب سے بڑے۔ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تو الٹا ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ہماری فوج اور محکمے دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ کریں گے تو ملک میں یہی کچھ ہوگا۔ یہ میرا مختصر ویلاگ صرف اسی پر ہے، اور یہ سچ اور حقیقت ہے کہ یہی کچھ ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ تم دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ کرو؟ تم اپنی سیاست اور کرسی کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کرو؟ تم فوج ہو تو تم چوکیدار ہو، تم حفاظت کے لیے آئے ہو، تم حکمرانی کرنے نہیں آئے۔ فوج کا کام حفاظت، ملک کی حفاظت، ملک و قوم کو مفاد دینا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی جان و مال کی، اس دھرتی ماں کی حفاظت کرنا، اس کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ فوج کا کیا کام ہے؟ بھیک مانگنے کے لیے فون کرے سعودی عرب کو، UAE کو، امریکہ کو، IMF کو؟ کیا کام ہے فوج کا؟ میں کہتا ہوں کہ ترامیم ایسی لائی جائیں کہ فوج کا عمل دخل سیاست سے بالکل ختم کر دیا جائے، جیسے ترکی نے کیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آئے جنرل ضیاء صاحب 12 سال بیٹھے رہے، مشرف صاحب بیٹھے رہے، ایوب خان بیٹھے رہے، بس آئے دن مارشل لا لگائی، ملک کا بیڑا غرق، عوام کا بیڑا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، فوج اپنا کام کرے جو کرنے کا ہے اس کا۔ ہم نے بیرون ملک بیٹھے ہیں، ہم بیرون ملک میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ فوج یہاں کی کیا ہے۔ ان کی فوج صرف اپنے فوجی محکمے اور فوجی یعنی کہ جو آئین اور قانون کے تحت جو فوجیوں کا کام ہے وہی کرتے ہیں اپنی بارڈر کے لیے اپنے معاملات۔ عوام اور یہ سیاست اور پولیٹک اور پارلیمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے ہے، یہ ہمارا واحد ملک ہے جس میں جناب فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، امریکہ کا سفیر آ رہا ہے، فوج مل رہی ہے، باہر کے سفیر آ رہے ہیں، فوج۔ یہ کیا کھلواڑ ہے ملک سے؟ ہم ایسے کھلواڑ کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسے کھلواڑ کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہے،
یہ ہماری فوج ہے، ہمیں اس فوج سے محبت بھی ہے، اور اگر غلط کریں گے تو نفرت بھی ہوگی۔ ہم نفرت نہیں چاہتے، ہم محبت چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، ایک ادنیٰ سے کارکن کی حیثیت سے، ایک ملک کے ادنیٰ سے ممبر ہونے کی حیثیت سے، میں فوج سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ فوج ہماری معزز اور باصد احترام ہے، ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہے، جیسے اپنے ماں باپ اور بیٹے بچوں سے ہے۔ لیکن بات یہ ہے، جب غلطی کریں گے بچے ہمارے یا ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا۔ یہ دھرتی ماں سے جب فوج ایسا کام کرے گی تو اس کا رد عمل آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے فوج اپنا کام کرے، جیسے نیوٹرل ہوئی ہے اپنا کام کرے، اور پارلیمنٹ میں جو عمران خان صاحب یا دوسری پولیٹک پارٹی وہ جو اپنا عوامی حق رائے دہی کرے وہ کرے، اور یہاں عدالتوں کا کام ہے، معزز عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، جو یہ پولیٹک سسٹم یہ جو جھوٹی امپورٹنٹ آئی ہے، اور یہ جھوٹی قبضہ گروپ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم یہ اور وہ کر دیں گے، یہ یاد رکھنا، آپ جو بھی آئین بنا لو ملک کے اثاثے نہیں خراب کر سکتے۔ تم آئین بنا رہے ہو کہ اس میں جناب عدالتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ یاد رکھنا، استاد جو ہوتا ہے نا، شاگردوں کو 99 تو سکھا دیتا ہے گر، لیکن ایک گر نہیں سکھاتا۔ تو عدالتوں کے پاس آپ جتنا بھی کچھ کر لو، عدالتوں کے پاس آئین بنا کے جو کچھ بھی کرو پابندیاں، لیکن آئین ایک گر عدالتوں کے پاس ایسا ہے کہ تمہارے پورے ملک کو 1 منٹ اور سیکنڈ میں ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ اپنی اسمبلیاں توڑ کے باہر پھینک سکتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا تم نے؟ اس امپورٹنٹ میں کہتا ہوں، مذاق مت بناؤ عدالتوں کو۔ عدالتیں عظیم ہیں، عدالتیں اہم ہیں، عدالتیں اور چیف جسٹس ہو اس سے مذاق بنا رہے ہو؟ چیف جسٹس جو چاہے کر سکتا ہے، وہ عدالتوں کا بڑا ہے، وہ عدالتوں کا سپریم ہے، وہ جو چاہے وہ عدالتوں کا سپریم ہے، وہ تمہاری پوری ملک کا سپریم ہے۔ تو سپریم کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سپریم کمانڈو ہے چیف جسٹس، اس کے نیچے ہیں سب جج۔ ہاں ٹھیک ہے، ججز کی رائے لی جاتی ہے، لیکن وہ بھی رائے کے بعد اس کو اختیار ہے چیف جسٹس کو، وہ جیسا حکم سنائے۔ ہاں، اور چیف جسٹس ایماندار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غلط حکم نہیں سنا سکتا۔ اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اور میں یہ جو غیر قانونی ISPR بنایا ہوا ہے، دنیا میں کوئی ایسے آفس ہے ہی نہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ ISPR صاحب آئیے، آپ بتائیے کہ یہ کیوں فوج ایسے ماری جا رہی ہے، یہ ہماری پولیس فوج والی کیوں مارے جا رہے ہیں، آئے دن فوجی کیوں شہید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس تو سب آلات ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، تمام حساس آلات ہونے کے باوجود تمہارے شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا تم ایسے ہی بس پھر رہے ہو جیسے عام لوگ پھرتے ہیں، یا تمہاری گاڑیاں، تمہارے قافلے عام طریقے سے پھرتے ہیں کہ حملہ ہو جاتا ہے؟ کچھ تو خیال کرو۔ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود ہمیں کیوں دماغ ہمارا، اور ہمیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ ہمارے ملک کو، ہمارے دماغ دلوں کو کیوں نفرت سے بھر رہے ہو؟ میں فوج سے پوچھتا ہوں، کیوں نفرتوں سے ہمارے دماغ اور ہماری عوام کو نفرتوں میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں تباہ کر رہے ہو؟ ملک کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کرو۔ اللہ ہمارا ملک کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو امپورٹنٹ ہے اس کی پیروی کرنے والوں کو خدا تباہ و برباد کرے۔ یہ یزیدی حکمرانی یہ نہیں چلے گی تمہارے ملک میں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد موجود ہے، وہ ملا فضل الرحمان ہے۔ یہ فضل الرحمان کہنا ہی نہیں چاہیے، شیطان اور ڈیزل ہے، اور اس شیطان کو جب تک پکڑو گے نہیں، ان ملوں کو پکڑ کر گرفتار نہیں کرو گے، ان پر پابندیاں نہیں لگاؤ گے، یہی ہیں طالبان پاکستان، یہی ہیں دہشت گرد، یہی ہیں تنظیمیں بنانے والے، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ان کو بند کیا جائے فوری طور پہ، اور ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں فوری طور پہ۔
ملک پہ شفاف الیکشن، یہ ڈرامہ مت کرو ملک کے ساتھ، کبھی کوئی الیکشن کرا رہے ہو، کبھی کوئی عوام بھوکی مر رہی ہے اور تمہارے کام اور تمہاری عیاشیوں پہ خرچے ہو رہے ہیں، تمہارے الیکشنوں پہ خرچے ہو رہے ہیں اور تمہاری جی آئی ٹی پہ خرچے ہو رہے ہیں، کیا یہ فری میں ہو رہے ہیں؟ تم نے یہ تماشا کیوں ملک کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ تم کبھی کوئی جی آئی ٹی بن جاتی ہے، کبھی کسی پر جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہے، کبھی کسی پر جی آئی ٹی بنا دی، بس ملک اسی جی آئی ٹی پہ لگا رہے گا؟ عوام بھوکی مر رہی ہے اور تم آئے دن کوئی نہ کوئی جی آئی ٹی اور آپس میں کرسیوں کی لڑائی میں ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا تمہیں برباد کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا جو کہہ چکے ہیں نا، وہ تبلیغ کے مولانا، جس نے یہ عرض کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں گے، تو انشاءاللہ پیچھے باندھے جائیں گے، انشاءاللہ تمہارے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے باندھے جائیں گے اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسا انصاف کرتے تھے اور یہ امپورٹنٹ بنا کے دھرتی ماں کے ساتھ غداری کیوں کی۔ خدا ان غداروں کو تباہ و برباد کرے گا اور ہم ان غداروں کو چن چن کے ماریں گے انشاءاللہ، اور غداروں کی سزا موت ہے، چاہے وہ فوجیوں میں ہوں، چاہے وہ عدالتوں میں ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ امپورٹنٹ میں ہوں، کسی بھی ہوں، چاہے وہ ہماری جماعت میں ہوں، جو غدار ہیں، جو لوٹے ہیں، ان کی سزا موت ہے۔ اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے، اور اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اور ان لوگوں کو حیا و شرم عطا فرمائے، اور جو ظالم اور مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں، خدا ان کو سزا اور جزا دے، آمین۔